حالات اچھے نہیں ہیں. موبائل کھولیں گے تو آپ کا دل مایوس ہو جائے گا, سوچیں گے یار بیکار موبائل میں کیا دیکھ لیا نہیں دیکھ لیا, ہر جگہ پریشان, دنیا پریشان, مسلمان پریشان, یہاں قتل وہاں قتل, آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کو راستہ بتا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی مصیبت کے مارے, مصیبت کی تاب نہ لا کر, مصیبت سے گھبرا کر کے خودکشی کر لیتا ہے, وہ ہمیشہ دوزخ میں رہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا 2 مطلب لکھا گیا ہے حدیث میں. ملا علی قاری نے اس کا 2 مطلب لکھا ہے. آدمی خودکشی کر کے زہر کھا کر کے مر گیا, ٹرین کی پٹری میں کٹ گیا, حالات سے پریشان ہو کر کے پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا. اگر ایسی غلطی کر بیٹھا, حالات سے مقابلہ نہ کر کے, صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر کے اگر غلط قدم پر چلا گیا, تو حدیث میں آتا ہے ایسا آدمی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. اور مسلمان جانتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں جائے گا. لیکن یہ کیسا مسلمان ہے خودکشی کر کے ہمیشہ دوزخ میں جا رہا ہے؟ اس کا 2 مطلب لکھا. اگر خودکشی کو حرام نہیں حلال سمجھتا ہے تو سینے سے ایمان چلا گیا, مسلمان نہیں رہا, جان بھی گئی, ایمان بھی گیا, اس لیے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. دوسرا مطلب لکھا, خودکشی اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد جلدی سے نہیں نکلتا, ایک زمانہ لگ جاتا ہے جہنم سے نکلنے میں. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, مصیبت پر صبر کرنا ہے, حالات کا مقابلہ کرنا ہے. حالات سے گھبرانے والے ہم نہیں ہیں. ہماری مثال کھیتی کی طرح ہے, جب ہوا چلتی ہے, حدیث میں آتا ہے مسلمان کھیتی کی طرح ہوتا ہے. جب ہوا چلتی ہے تو کھیتی ڈولتی ہے, پھر سنبھل جاتی ہے, ہلتی ہے, پھر سنبھل جاتی ہے, جڑ سے نہیں اکھڑتی. یہی حال مسلمان کا ہے. مسلمان پر مصیبت در مصیبت آتی ہے, وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے, جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے. محمود ایاز کی روایت آپ نے سنی ہے. محمود بادشاہ گزرا ہے اور ایاز غلام. اس نے اپنے غلام سے, ایاز سے کہا, ایسا جملہ میری انگوٹھی میں لکھو کہ اگر میں اس کو خوشی میں دیکھوں تو مجھے غم ہو جائے, اور غم میں دیکھوں تو مجھ کو خوشی مل جائے. مگر ایک ہی جملہ ہونا چاہیے, ایک جملہ ہونا چاہیے اور انگوٹھی پر لکھا ہوا ہونا چاہیے. اگر اس کو میں خوشی کی حالت میں دیکھوں تو مجھے غم ہو جائے, اور اگر غم کی حالت میں دیکھوں تو مجھے خوشی مل جائے. قربان جاؤں اس ایاز کے اوپر, اس نے کتنا پیارا جملہ لکھا, وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے لکھا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. اس نے انگوٹھی پر جو کندہ کیا جملہ وہ تھا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے خوشی میں تو آپ کو غم ملے گا, اور اگر غم میں دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ملے گی. یہ مسجد کا جلسہ ہے. مسجد کے حوالے سے آپ لوگ بیٹھے ہیں. مسجد سجدے سے آباد ہوتی ہے اور در و دیوار سے بھی مسجد کی پہچان بنتی ہے. دونوں کو آباد کرنے کے لیے, دونوں کی مبارکبادی کے لیے آپ لوگ جمع ہیں. اس لیے مسجد کے تقاضے سے جو بھی سوال ہو آپ کو لبیک کہنا ہے. چندے سے بھی مسجد کو آباد کرنا ہے, سجدے سے بھی آباد کرنا ہے. ایک آدمی بستی میں اتنا بڑا کنجر تھا, کنجوس تھا, بخیل تھا, مکھی چوس تھا. اس کا ریکارڈ ہی نہیں تھا, وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ خیرات کس کا نام ہے, صدقہ کس کا نام ہے. جب وہ مرنے لگا تو پاؤں ایسے پھیلا دیا جیسے ذبح ہونے کے بعد بکری پھیلاتی, اور آنکھ پھاڑ کر کے آسمان کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے بے ہوش آدمی دیکھتا ہے. جب مرنے لگا, دم توڑنے لگا, تو لوگوں نے آ کر کے کہا, ارے جیتے جی تو کچھ نہیں دیا, اب مرنے کا وقت ہے, مدرسے میں مسجد میں کچھ دے کر کے جاؤ. تو خفا ہو کر کے بولا, کیا دے کر کے جاؤ, جان تو دے رہا, جان سے بڑھ کر کے اور کیا دے کر کے جاؤ. جس منزل کی تجھ کو لگن ہے اس منزل کی راہ کٹھن ہے, اس منزل تک عشق ہی جائے عقل بیچاری خستہ تن ہے. فکر وہاں معذور, فکر وہاں معذور,
مسافر تیری منزل دور، مسافر تیری منزل دور۔ بعض تو بے خود ہو جاتے ہیں، بعض خودی میں کھو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں سر کٹوا کر دار پہ چڑھ کے سو جاتے ہیں۔ سرمد اور منصور، سرمد اور منصور، مسافر تیری منزل دور، مسافر تیری منزل دور۔ دل خوش کر دیا آپ نے، اتنا اچھا سنا، میں اتنا اچھا سنا نہیں سکا۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماتم کا جلوس نہیں کریں گے، ماتم کے جلوس میں شریک نہیں ہوں گے، محرم کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ رات میں جب آپ سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں۔ آج آپ نے خواب دیکھا اور خواب کو پورا ہونے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ تو لکھا 50 سال بھی لگ سکتا ہے۔ ایک خواب جو آج آپ نے دیکھا اس کو سچا ہونے میں، پورا ہونے میں 50 سال بھی لگ سکتا ہے۔ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن ہے۔ نبی نے خواب دیکھا، نانا نے خواب دیکھا، میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر رہا ہے۔ یہ خواب اللہ کے رسول نے مدینے میں دیکھا۔ حضرت حسین نواسۂ رسول کا بچپن ہے، نانا نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کربلا کے میدان میں کب پورا ہوا؟ 50 سال کے بعد۔ شمر نام کے آدمی نے سر کو تن سے جدا کیا۔ یہ آدمی رنگ کا کالا تھا اور سفید داغ والا تھا۔ خواب کی تعبیر کے مطابق یہی سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا۔ ایک کتاب حدیث میں، حدیث صحیح ابن حبان، اس میں لکھا ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی، بد دعا کرتے تھے، بد دعا قبول ہوتی تھی، اور یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، تلوار نے کوئی کام نہیں کیا، یزید کو شکست نہیں دے پائے، شہید ہو گئے۔ راز کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے کہ یزید کو شکست نہیں دے پائے، شہید ہو گئے۔ راز یہ ہے، نانا نے اپنے لیے دنیا پسند نہیں کیا، نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا۔ اگر یزید کو شکست دیتے، حکومت ملتی، دنیا ملتی، اس لیے یزید کو شکست نہیں دے پائے۔ جو دنیا سے اور حکومت سے بڑھ کر کے دولت کی، شہادت کی، اللہ نے وہ عطا فرمائی۔ دنیا نہیں ملی، دنیا سے بڑھ کر کے آخرت کی سب سے بڑی سعادت، شہادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ کوفہ سے چل کر کے مکہ پہنچا ہے کوفہ کا آدمی، مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں نماز میں تھا، مچھر نے میرا خون پی لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، اس پر جو تھپڑ مارا اس کا پیٹ پھٹ گیا، وہ خون میرے کپڑے کو لگا، کپڑا ناپاک ہوا کہ پاک، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت ابن عمر نے کہا لوگو دیکھو ان مکار کو کہاں سے چلا ہے، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوفہ سے چلا ہے، کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ ان مکاروں نے نواسۂ رسول کو بلا کر کے شہید کر دیا۔ اس وقت معلوم نہیں کیا تھا کہ یہ خون حلال تھا کہ حرام تھا۔ مچھر کا خون پوچھ رہا ہے، نواسۂ رسول کو شہید کرنے والے یہی مکار تھے۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی،
72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ حضرت حسین نواسہ رسول رضی اللہ عنہ کے شہادت کا ہم لوگ تماشا نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں محرم کے حوالے سے، ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ امام حسین چلے تو گئے لیکن ہمیں 5 تحفے دے کر کے گئے۔ صبر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا، پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ دے کر کے گئے، قرآن دیا، مرثیہ نہیں، قرآن پڑھنا ہے، مرثیہ نہیں۔ تیسرا تحفہ دے کر کے گئے، روزے کی حالت میں شہید ہو گئے، شربت نہیں دیا، روزہ دیا۔ چوتھا تحفہ دیا، یہ مسجد کا جلسہ ہے، دھیان سے رکھیے گا۔ چوتھا تحفہ ہمارے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا دیا ہم کو؟ نماز ادا، نماز ادا، وقت پر نماز ادا کی، قضا نہیں کی، وقت کو ٹال کر کے نماز نہیں پڑھی، ایسی مصیبت میں بھی ادا نماز پڑھی، قضا نہیں پڑھی۔ اور آخری تحفہ دیا، باطل کے آگے سر کٹا دیا مگر سر نہیں جھکایا۔ ایک غلط فہمی کیا ہے ہمارے یہاں، محرم میں نکاح نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ماتم کا مہینہ اس لیے محرم میں نکاح نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح محرم کے مہینے میں کیا۔ اور دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ تیسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت عثمان کا نکاح محرم سے پہلے سیدہ کلثوم سے ہوا، ام کلثوم سے ہوا، اور رخصتی نبی کی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کی رخصتی حضرت عثمان کے ہاں محرم کے مہینے میں ہو رہی۔ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول حضرت حسین نے نکاح پڑھایا، سیدنا قاسم کا نکاح کربلا کے میدان میں امام حسین نے پڑھایا۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا نکاح اس مہینے میں ہوا ہے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ یہ نشان کہاں سے آیا، یہ امام باڑہ کہاں سے آیا، ہندوستان میں کب آیا؟ دھیان سے رکھیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ 880 ہجری میں 880 سال کے بعد 880 سال کے بعد ہندوستان میں سب سے پہلے اکھاڑا، امام باڑہ اور نشان اس کا ایجاد کرنے والا شہنشاہ تیمور ہے۔ تیمور نے امام باڑہ بنایا اور نقلی قبر بنا کر کے اس کو تعزیت دینا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ کسی صحابہ کی سنت نہیں، یہ تابعین کی سنت نہیں، یہ بدعت ہے شہنشاہ تیمور کی۔ ہم لوگ سنت چھوڑ کر کے کوئی پرواہ نہیں کرتے، لیکن شہنشاہ تیمور کی بدعت کو چھوڑنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ اس لیے یہاں سے عزم لے کر کے جائیے، انشاءاللہ یہ امام باڑہ یا اکھاڑا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہے، لاٹھی کھیل کر کے ہم مقابلہ کریں گے۔ اتنے سارے مسلمان مارے گئے، کہاں یہ لاٹھی والے بچانے کے لیے آئے؟ ایک لاٹھی والا نظر نہیں آ رہا۔ دارو پی کر کے لاٹھی کھیلنے والا، بدعت سے اسلام کی شوکت نہیں بڑھتی، اسلام کی شوکت سنت سے بڑھا کرتی ہے۔ آج ڈھونڈ کر کے، چراغ سے ڈھونڈ کر کے اس محرمی کو ڈھونڈو جو یہ کہتا ہے کہ ہم تلوار سیکھ رہے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے۔ ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ سب سے بڑا بزدل،
سب سے بڑا کم ہمت، سب سے زیادہ پیڑ دکھانے والے یہی لوگ ہیں. ابھی سب سے زیادہ اسلام اور مسلمان کو رسوا کرنے والے یہی لوگ ہیں. جلوس نکل رہا تھا لکھنؤ میں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے عرب کے. جب ہنگامہ ہوا، ڈھول کی آواز بم کی طرف پھٹ گئی، تو لوگوں نے کہا، عرب کے مہمانوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ جلوس ہے. کہا کس کا جلوس ہے؟ کہا امام حسین کا جلوس ہے، ماتم کا جلوس ہے. تو ان لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مل کر کے کہا ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے. 100-200 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی. چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا. غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا. غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا. ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ، ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ. وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا وقت ہے، اس میں آپ کو نشانے تک میں پہنچا دوں. آپ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے مجھ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگتا کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں. لگائیے کتنی نظر لگاتے ہیں آپ. دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. جوانوں کو میں نے غور سے دیکھا کہ جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بوڑھے کم ہیں، بچے کم ہیں، جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے ایک بات کہتا ہوں، صرف آپ دارو کو چھوڑ دیجیے، صرف آپ جوا کو چھوڑ دیجیے، صرف آپ زنا کو چھوڑ دیجیے. میں مسند رسول پر گارنٹی دیتا ہوں اللہ آپ کے پورے خاندان کو انشاءاللہ بچا لے گا. دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. دارو سے کتنا بڑا نقصان آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روح البیان. اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب آدمی دارو چڑھاتا ہے تو دارو اندر جاتی ہے اور نشہ اوپر آتا ہے. جب نشہ اوپر آتا ہے تو عقل سے آدمی پیدل ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وہ عقل کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑا پیدل ہوتا ہے کہ اس کتاب میں لکھا کہ اپنے ہی چلو میں پیشاب کر رہا ہے. جب چلو میں پیشاب کا پانی جمع ہو گیا تو ابھی اس کی حماقت ختم نہیں ہوئی، اسی پیشاب کے پانی سے منہ دھو رہا. یہ دوسری حماقت. اور تیسری حماقت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اس پانی سے جو پیشاب کا پانی ہے وضو کا پانی سمجھ کر کے منہ دھو رہا ہے اور دعا بھی پڑھ رہا ہے، وضو کی دعا پڑھ رہا ہے، الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا. تو اس کتاب میں لکھا کہ اللہ کا پاک نام اس نے پیشاب پر لیا، اس کے سینے سے ایمان چلا گیا. اس سے پہلے عقل گئی، اس کے بعد ایمان گیا. دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے روح البیان. اس کتاب میں لکھا کہ پچھلے زمانے میں لوگ کتنے دیندار تھے، دنیا دار کتنے کم تھے. کنواں چلتا تھا، آج بھی آپ کے گاؤں میں پرانا کنواں موجود ہے. ٹیوب ویل کا زمانہ بعد میں آیا، پہلے کنویں کا زمانہ تھا. کنویں کا زمانہ تھا، کنواں کھلا ہوتا تھا، اس میں شراب کا ایک قطرہ ٹپک گیا. شراب کا ایک قطرہ، پوری بوتل نہیں، شراب کا صرف ایک قطرہ ٹپکا. لوگ کتنے دیندار تھے، کہا یار شراب کا ایک قطرہ چلا گیا پانی میں، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، کنویں کو بند کر دو. کنویں کو بند کر دیا. اب کیا کیا؟
لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کنویں کا کیا کرو گے؟ کہا کہ اس پر مینار بناؤ، مسجد کا جلسہ ہے، دھیان رکھیے گا، جوان ہمارا کارآمد، ہمارا مستقبل روشن، جوان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہمارا مستقبل تاریک۔ لوگوں نے اس کنویں پر مینار بنایا، اتنا بلند بنایا کہ آسمان سے بات کر رہا تھا، اور اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس پر چڑھ کر کے ہم اذان دیں گے، اذان کی صدا سے پوری بستی گونج جائے گی۔ حضرت علی موجود تھے، حضرت علی نے کہا میں اس مینار پر چڑھ کر کے پوری زندگی میں ایک اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ مینار کنویں کے نیچے ہے، کنویں کے نیچے ہے، اور کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے میں زندگی بھر اس مینار پر چڑھ کر کے اذان نہیں دے سکتا۔ جب ایک قطرے کی نحوست کا یہ حال ہے، پوری بوتل کا کیا حال ہوگا؟ دارو نہیں پیتا، لیکن دارو پینے والے کے ساتھ رہتا ہے۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ بیٹا دارو پینے والے کے ساتھ رہو گے، پینے والے بن جاؤ گے۔ بیٹے کو جوش تھا، ہوش نہیں تھا، خفا ہو کر کے بولا ابا وہ خراب ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ۔ باپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو جوش ہے، سمجھانا پڑے گا۔ باپ نے کہا رجولا چوک جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ جب بیٹا لے کر کے آیا تو کہا چیک کرو، کوئی سڑا تو نہیں ہے؟ سارے دانے سلامت تھے، مگر ایک دانہ سڑا ہوا تھا۔ جب بیٹا اس کو پیٹی سے نکال کر کے پھینکنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا پھینکنے کی ضرورت نہیں، وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ۔ پیٹی بند کرو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ 3 دن کے بعد جب پیٹی کو کھولا گیا، پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے لوہا گرم تھا، چوٹ مار کر کے کہا بیٹا تم تو کہتے تھے وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، دیکھو ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا، ایک خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوا شراب سے ہم خود بھی بچیں گے، سارے سماج کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں پکڑا ہے، بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے، زندگانی میں ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کرے برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آدھا سے زیادہ جلسہ نکل گیا، مشکل سے 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ بچا ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے، اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کا جھگڑا، داماد سیدھا جیل، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیے، لوگ داماد ابھی نہیں بنے لیکن سسر کا فرض ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کتا اگر گھر میں پالو گے گناہ ہوگا، اور نماز پڑھو گے ثواب کم ملے گا۔ حدیث، بلی کو پالو کوئی گناہ نہیں، طوطا کو پالو کوئی گناہ نہیں، بکری پالو کوئی گناہ نہیں، کتا پالا گناہ شروع، ثواب کم اور ختم، راز کیا ہے؟ بلی کوئی کام نہیں کرتی ہے، کھاتی ہے 9 دو 11 ہو جاتی ہے۔ بلی پالو کوئی گناہ نہیں، طوطے کو پنجرے میں بند کر کے پالا کوئی فائدہ نہیں لیکن کوئی گناہ نہیں۔ کتا رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، گھر والے کی حفاظت کرتا ہے، لیکن کتا پالو گناہ، ثواب کم اور ختم، راز کیا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہتا ہوں، گھر کے جھگڑے کو اگر آپ نے آج ختم کر لیا، میں گارنٹی دے کر کے جا رہا ہوں کل سے ترقی کا سورج آپ کے گھر میں طلوع ہوگا۔ اگر گھر کا جھگڑا گھر میں ختم نہیں ہوا، عدالت میں گیا، میں لکھ کر کے دے رہا ہوں قیامت تو آ جائے گی، آپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے لیے،
اللہ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ راز سنیے، کتا پالتے ہو تو دروازے پر رکھنا پڑے گا۔ اگر گھر کے اندر کتا رکھا گناہ ہوگا۔ حدیث میں نقل کیا گیا کہ کتا پالو گے تو گناہ ہوگا، اس کا مطلب لکھا۔ لوگ کتے کی خوبی جانتے ہیں لیکن کتے کا عیب جانتے ہی نہیں۔ کتا رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ کتے کا ہنر ہے۔ کتے کا عیب آپ سنیں گے تو آپ کا کلیجہ دہل جائے گا۔ کتے کا عیب یہ ہے وہ اپنوں پر ستم کرتا ہے، غیروں پر کرم کرتا ہے۔ جب کتا پالو گے تو کتے کی خصلت تمہارے اندر آئے گی۔ جیسے کتا اپنوں پر ستم کرتا ہے تم اپنوں پر ستم کرو گے، جیسے کتا غیروں پر کرم کرتا ہے تم غیروں پر کرم کرو گے۔ بھائی پر ستم کرو گے سالہ پر مہربان ہوگے، بہن پر ستم کرو گے سالی پر مہربان ہوگے، ماں باپ پر ستم کرو گے اور ساس سسر پر مہربان ہوگے۔ یہ کتے کی خصلت ہے، مسلمان کی خصلت رہی ہے، اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ بقرعید کا دن چلا گیا۔ بقرعید میں عیدگاہ میں جب آپ جمع ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ سب لوگ جمع ہو گئے تھے، بہت اچھی بات۔ نماز جب ختم ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ لوگ گلے سے گلے مل رہے تھے، سینے سے سینے لگا رہے تھے۔ مجھے اس پر بحث نہیں کرنا کہ یہ سنت ہے کہ بدعت ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں۔ نماز ختم ہوئی، لوگوں نے سینے سے سینہ لگانا شروع کیا، ایک بار نہیں تین تین بار، ایسے ٹکرا رہا تھا سینہ جیسے لگ رہا تھا پتھر پتھر سے ٹکرا رہا، اور گلے سے گلے ایسے لگا رہے تھے کہ 3 کے بار کے بعد ہی دم لے رہے تھے۔ وہ آدمی سوچا کہ 10 آدمی سے اسی طرح گلے لگائیں گے تو سیدھا پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں۔ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، سینے سے سینہ آپ نے لگایا لیکن سینے سے کینہ باہر ہے ہی نہیں، حسد ہے ہی، بدگمانی ہے ہی، دشمنی ہے ہی، سینے میں کینہ موجود ہے۔ 1,00,000 مرتبہ بھی سینے سے سینہ لگاؤ، گلے سے گلا لگاؤ، ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا، کنویں سے لوگ وضو کرتے تھے، کنویں کے پانی سے غسل کرتے تھے۔ کنواں کھلا ہوتا تھا، کتا گر جاتا تھا، کتا گر گیا مر گیا۔ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ سارا پانی نکال دو اور گلاس میں پانی لے کر کے آؤ، چیک کر کے ہم بتا دیں گے کہ پاک ہوا کہ نہیں۔ گلاس میں پانی لے کر کے آئے تو دیکھا کہ بال نظر آ رہا ہے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ یہ بال کس کا ہے؟ کہا کتے کا ہے۔ کہا کتا نہیں نکالے گا؟ آپ نے کہا تھا کتا نکال لے؟ آپ نے کہا تھا پانی نکالنے کے لیے، پانی نکال دیا۔ کتا نکالنے کے لیے بولتے تب نا کتا نکالتے۔ تو حضرت نے کہا کتا نہیں نکالو گے، 72 مرتبہ بھی پانی نکالو، پانی پاک نہیں ہوگا۔ سینے سے کینہ نہیں نکلا، سینے سے حسد نہیں نکلا، دشمنی نہیں نکلی، 1,00,000 مرتبہ سینے سے سینہ لگاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، مدد دیں گے، مدد سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، محبت کریں گے، نفرت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود دو ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا۔ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیرے دربار میں۔ عورتوں کے حوالے سے 2 پیغام، زحمت تمام، وقت زیادہ نہیں ہو گیا، کیا منٹ ہے؟ بس 5 منٹ اور لیں گے آپ کا، اور اپنے حصے کو میں مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی ماں بہنوں کے حوالے سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی مسجد میں مسجد کا جلسہ ہے، تابوت لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے لکڑی کا تابوت ہوتا تھا، اتنا بھاری کہ 4 آدمی کو قبرستان سے لانے میں پسینہ چھوٹ جاتا تھا۔ لوگوں نے اس لکڑی کے تابوت کو ہٹایا۔ اب مسجد میں تابوت آپ کو نظر آئے گا، مگر کون سا تابوت؟ اسٹیل کا تابوت۔
اسٹیل کا تابوت ہلکا ہوتا ہے، مگر ایک مصیبت ہے، جب مردے کو قبر میں اتارتے ہیں اور اس تابوت کو لے کر لوگ گھر آتے ہیں تو 4 آدمی کی پھر بھی ضرورت پڑتی ہے، مگر ایک تابوت ابھی آ رہا ہے دلی سے، وہ ربڑ والا تابوت ہے، اگر اس کو آرڈر کر کے آپ منگا لیتے ہیں تو آپ کا کام اور آسان ہو جائے گا۔ اس میں مردے کو لے جاتے ہیں اور جب قبر میں مردے کو اتارتے ہیں تو تابوت کو 4 آدمی کو اٹھا کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہاتھ سے توڑ کر کے ایک ہی آدمی اٹھا کر کے لے آتا ہے۔ مجھے یہ دکھانا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس تابوت میں مردہ ہوتا ہے، جب مرد کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ کھلا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن جب عورت کا جنازہ اس میں ہوتا ہے تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس پر پردہ ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، ڈولی ہوتی ہے، چھتری ہوتی ہے، وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ میں یہ فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، مرد کا جنازہ ہے کھلا ہے، نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، مگر عورت کا جنازہ ہے اس پر پردہ لگا ہوا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ پردہ کب سے اس کا رواج ہوا، یہ کس کی سنت ہے؟ اپنی ماں بہنوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی میں پردے کو داخل فرما کر ان کی آبرو اور ان کے ایمان کی ایک ساتھ حفاظت فرمائے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ مرد کا تابوت کھلا رہتا ہے اور عورت کے تابوت پہ پردہ ہوتا ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مرد کا تابوت بھی کھلا، عورت کا تابوت بھی کھلا، انہوں نے اپنی ماننے والی عورتوں سے کہا مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے، مرد کا تابوت کھلا رہی ہے تو چلے گا، لیکن عورت کا تابوت کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اس کو ڈھک دینا، اس کے اوپر چھتری لگا دینا۔ جیتے جی آج تک کسی غیر مرد نے مجھ کو دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ میں لمبی تھی یا ناٹی تھی، میں موٹی تھی یا دبلی تھی، آج تک کسی غیر مرد کو میرے جسم کے اندازہ لگانے کا موقع نہیں ہوا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اس کے اوپر پردہ ہو تاکہ کسی غیر کو جنازہ پڑھتے وقت یہ اندازہ کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ میں لمبی تھی یا ناٹی تھی، موٹی تھی یا پتلی تھی۔ اور جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ کو دن میں دفن نہیں کرنا ہے، رات میں دفن کرنا ہے۔ ایک کتاب ہے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے فارسی زبان میں، اس کتاب کا نام ہے حکایات لطیف، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں لکھا کہ ابھی شادی کے 4 ہی مہینے ہوئے تھے، عورت کو بچہ ہو گیا، گھبرا کر کے شوہر سے بولی کہ اتنی جلدی بچہ پیدا ہو گیا، اس کا کیا نام رکھے؟ تو شوہر بھی ویسا تھا جو حال عین کا وہی الگین کا ہے۔ شوہر بولا کہ اس کا کیا نام رکھو گے؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے کیا، اس کو وندے بھارت راجدھانی شتابدی کے علاوہ کیا کہو گے؟ وہ حیا کی، وہ حیا کی، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ۔ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ۔ آخری پیغام زحمت تمام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر کو ایک اور نیک بنائے، جو سکون آپ کو جنت میں ملے اللہ آپ کو دنیا میں عطا فرمائے۔ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ 2-3 آدمی نے ہاتھ اٹھایا، ابھی اس نے ہاتھ اٹھایا، شادی نہیں ہوئی ہے لیکن غلطی کر کے دکھاؤ، پہلی فرصت میں حکومت چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول قیلولہ فرما رہے، دوپہر کا کھانا کھا کر کے آرام کر رہے، سنت ہے ہمارے نبی کی۔ دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے رسول نے دروازہ کھول کر کے پوچھا کون؟ تو کہا میں فاطمہ۔ کہا بیٹی تمہارے آنے کا وقت نہیں، تو کیسے آ گئی؟ کہا یا رسول اللہ علی سے خفا ہو کر کے آئے۔ کہا فاطمہ میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی الٹے پاؤں واپس جاؤ، اپنے شوہر سے معافی مانگو۔ اگر تم نے شوہر سے معافی نہیں مانگی، شوہر نے تم کو معاف نہیں کیا، میں زندہ رہا،
تمہارا جنازہ اٹھا، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں پڑھاؤں گا بھی۔ امام راضی جلسے میں آئے اور لوگوں سے کہا کہ سب سے مشکل کام 10 روپیہ خیرات کرنا ہے۔ 10 روپیہ خیرات کرنا کتنا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو 10 روپے خیرات کرتا ہے 70 شیطان اس کا ہاتھ روکتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، منع کرتا ہے۔ اور 20 سے 30 لاکھ روپیہ شادی میں کوئی خرچ کرتا ہے تو شیطان پیٹ ٹھوکتا ہے، واہ رے دوست کیا کام کیا۔ لیکن جہاں 10 روپے خیرات کرو نیک کام میں، ایک شیطان نہیں 70 شیطان راستہ روکتا ہے۔ رجولہ کا ایک آدمی سن رہا تھا، سر اٹھا کر کے سینہ تان کر کے کھڑا ہو گیا امام راضی کے سامنے اور کہا کہ حضرت آپ بالکل غلط بول رہے ہیں، یہ پیسے کی کیا حقیقت ہے؟ میں ابھی جاتا ہوں 10,000 کی گڈی صدقہ کر کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کون شیطان میرا راستہ روکتا ہے۔ گھر پہنچا، صندوق سے 10,000 کی گڈی نکال رہا تھا، پیٹھ کے پیچھے بیوی آ گئی، کہا کیا کر رہا؟ کہا مسئلہ معلوم ہوا ہے، مولوی نے بتایا ہے عمل کرنا۔ کہا مولوی کے چکر میں پڑے ہو، تمہارا بھی علاج ہوگا، تمہارے مولوی کا بھی علاج ہوگا، جو پیسہ جہاں ہے وہیں رہنے دو۔ وہاں سے جب واپس آیا تو سر گاڑ کر کے، سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا رے سر اٹھا کر کے گئے تھے، سینہ تان کر کے گئے تھے، وہاں سے جب واپس آئے تو سر گاڑ کر کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت شیطان کو تو پچھاڑ دیا، شیطان کی خالہ سے ہار گیا۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ بس ختم ہو گیا آخری پیغام۔ اللہ کا شکر ہے وقت میں برکت ہوئی، میرا پیغام ختم ہو رہا ہے اور پرچی وقت پر آئی ہے، ورنہ مقرر کو جب پرچی ملتی ہے تو خفا ہو کر کے پرچہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا اوہ تو آپ نے مصیبت ہی میں ڈال دیا، ہم نکلنا چاہ رہے تھے آپ نے مصیبت میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں صحابی ہے، ایک صحابی کھڑے ہو کر کے بولے یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں؟ تو آپ نے کہا ماں کی خدمت کرو۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ ماں کی خدمت کرو۔ تیسرے صحابی جب کھڑے ہوئے کس کی خدمت کروں؟ تو کہا ماں کی خدمت کرو۔ چوتھے صحابی جب کھڑے ہوئے تو کہا کہ باپ کی خدمت کرو۔ باپ کا نام 1 بار، ماں کا نام 3 بار۔ حدیث میں اس کا کیا راز ہے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ماں باپ کی خدمت کے ذریعے آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ماں کا 3 بار نام آیا، باپ کا 1 ہی بار۔ خدمت کرو تو کس کی؟ ماں کی۔ خدمت کرو تو کس کی؟ ماں کی۔ خدمت کرو تو کس کی؟ ماں کی۔ خدمت کرو تو کس کی؟ باپ کی۔ باپ کا نام 1 بار، ماں کا نام 3 بار۔ راز کیا ہے؟ تو لکھنے والے نے لکھا کہ اس کا راز یہ ہے کہ اس دھرتی پر 3 کام ماں ایسے کرتی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ 9 مہینے اگر کوئی پیٹ میں رکھتی ہے وہ ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف ماں ہے۔ اور دوسرا کام ماں کرتی ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ 9 مہینے کے بعد جب درد اکھڑتا ہے تو اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا سخت درد ہوتا ہے کہ 900 تلوار کسی زندہ آدمی کو پڑے وہ زندہ رہے، اس سے بھی زیادہ درد اکھڑتا ہے 9 مہینے کے بعد۔ وہ درد اگر کوئی برداشت کرتی ہے اس دھرتی پر وہ ماں ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں۔ تیسرا کام جو ماں کرتی ہے کوئی نہیں کرتا، 2 سال تک خون جگر کو نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں امرت بنا کر اس دھرتی پر اگر کوئی پیش کرتی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں۔ پورے سال میں
ایک ہی دن ہے جس دن سب سے اچھا کھانا بنتا ہے پورے سال میں، ایک ہی دن ہے جس دن سب سے اچھا کھانا بنتا ہے. جانتے ہیں وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ عید کا دن ہوتا ہے. اس لیے لوگ عیدگاہ میں ہوتے ہیں، دھیان دسترخوان پر ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر خطبہ لمبا ہو گیا تو خفا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کا دھیان ادھر ہے اور یہ امام تراویح پڑھا رہا ہے. اسی لیے جب نماز ختم ہوتی تو 80 کی اسپیڈ میں لوگ بھاگتے ہیں، اور دسترخوان پر بیٹھا، دسترخوان لگا، کھانا کھا رہا، مزہ نہیں آیا تو خفا ہو کر کے ماں سے بولا ماں تو بوڑھی ہو گئی، آج تک تم کو کھانا پکانے کے لیے نہیں آیا. ماں نے کہا بیٹا مجھ پر کیوں خفا ہو رہا، تیری بیوی نے بنایا. تو کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. اس لیے تو محسوس ہوا زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آیا. ماں نے دیکھا کتنی جلدی اس کا تیور بدل گیا. ماں نے کہا کہ تو بیوی کا شوہر نہیں ہے، نوکر ہے، جورو کا غلام ہے. ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوار رانی. ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوار رانی. بڑھوا اور بڑھیا پہ کچھ نہیں دھیان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان. ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے. کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان. ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. اب ایک فرمائش کو میں پوری کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ نے دل خوش کر دیا. اتنا اچھا جلسہ، اتنا بڑا جلسہ اتنے سناٹے میں سنا نہیں جاتا. آپ نے دل سے سنا، دل میں آپ نے جگہ دے کر کے اس جلسے کو اور جلسے کے مہمان کو جگہ دے کر کے آپ نے سنا. دل اتنا خوش ہو گیا کہ میں دعا دیتا ہوں آپ کی کنواری بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. بس آخری فرمائش پوری کرتا ہوں. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بس آپ کا امتحان ختم ہو گیا. پچھلے زمانے میں چکی ہوتی تھی، پتھر کی چکی ہوتی تھی. ابھی تو وہ چکی ہے مل والی چکی ہے، پہلے وہ پتھر والی چکی ہوتی تھی. اس کے 2 پارٹ ہوتے تھے. نیچے والا پارٹ سویا ہوا ہے، اوپر کا پارٹ حرکت کر رہا ہے. اس میں کلا ہوتا تھا، منہ ہوتا تھا، مٹھی مٹھی اس میں دانہ ڈالا جاتا تھا اور کلے کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی تھی. اس سے دانہ آٹا بن جاتا تھا. تو چکی چل رہی تھی، دانہ منہ میں جا رہا تھا، آٹا بن رہا تھا. تو باپ رونے لگا اور بیٹا ہنس رہا. تو باپ نے کہا گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کمال. یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا. بیٹا بولا ابا کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے. آپ رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا چکی کے منہ میں دانہ گیا، آٹا بن گیا، اس کو دیکھ کر کے مجھے اپنی موت یاد آ گئی. یہ دنیا بھی چکی ہے اور آسمان اور زمین دونوں پارٹ ہیں اور دانے کی جگہ انسان ہے، یہ بھی مر کر کے مٹی میں مل جائے گا. مجھ کو اپنی موت یاد آ گئی، اس لیے رو رہا تھا. تو بیٹا نے کہا ابا آپ کا رونا صحیح، میرا ہنسنا صحیح. آپ نے دانے کو دیکھا، آٹا بن گیا، موت یاد آ گئی، آپ کو رونا آ گیا، آپ کا رونا صحیح. لیکن آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے. جو دانہ کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا. جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے. چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روز، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روز. 2 پاٹن کے بیچ میں، 2 پاٹن کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی، ثابت بچانا کوئی. چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھائی،
कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।